السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، انٹر پارٹ 1 مضمون عمرانیات پیج نمبر 85 اور چیپٹر نمبر 6۔ اس میں آج ہمارے پاس جو لیکچر ہے، ہمارا آج کا ٹاپک وہ ہے منصب اور کار منصب۔ چلیں جی، اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ منصب کیا ہے۔ اس کے لفظی معنی کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں جی، لفظ منصب لاطینی زبان کے ایک لفظ سٹیٹس سے لیا گیا ہے، جس کے معنی مقام یا مرتبہ کے ہیں۔ جی، ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ منصب جو ہے یہ لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے، سٹیٹس اس سے لیا گیا ہے، اور سٹیٹس جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ مقام یا مرتبہ کے ہیں۔ چلیں جی، اب ہم چلتے ہیں اس کی تعریف کی طرف، دیکھتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے۔ منصب وہ نمایاں مقام ہے جو معاشرہ کسی فرد کو اس کی گروہی زندگی میں عطا کرتا ہے۔ منصب اصل میں حقوق و فرائض کے مجموعے کا نام ہے۔ جیسا کہ ہمیں اس کی تعریف واضح طور پر یہ دکھا رہی ہے کہ یہ وہ واضح مقام ہے جو گروہی زندگی میں اس کو عطا ہوتا ہے، اور یہ حقوق و فرائض جو ہیں اس کے مجموعے کا نام ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ مختلف جو ماہرین عمرانیات ہے، شیفر اور لیم، یہ ہمیں اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں منصب سے مراد معاشرہ یا گروہ میں مانی ہوئی تمام حیثیتوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے فیئر چائلڈ۔ دیکھتے ہیں کہ فیئر چائلڈ کے مطابق یہ کیا ہے۔ فیئر چائلڈ کہتے ہیں منصب دراصل معاشرتی رتبہ کا نام ہے جو گروہ یا معاشرہ کسی فرد کو عطا کرتا ہے۔ یعنی ہم اپنے لفظوں میں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ رتبہ، وہ عہدہ ہے جو معاشرہ کسی کو عطا کرتا ہے۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے منصب کی اقسام۔ اب ہم منصب اور کار منصب میں سے منصب کا مطلب سمجھ چکے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف کو بھی سمجھ چکے ہیں، اور ماہرین کے مطابق ان کی رائے کو بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ منصب کی اقسام کتنی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ منصب کی 2 اقسام ہیں۔ فرسٹ پہ ہے عطا شدہ یا نسبی منصب، اور نیکسٹ ہے ہمارا اکتسابی منصب۔ سب سے پہلے ہم نے جو ایکسپلین کرنا ہے وہ ہے عطا شدہ یا نسبی منصب۔ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ عطا شدہ یا نسبی منصب کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ منصب ہے جو پیدائشی طور پر کسی فرد کو خود بخود حاصل ہوتا ہے، فرد اس کے حصول کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا۔ اسٹوڈینٹس دیکھیے، ہمیں یہ بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے، اگر یہ مرتبہ یا مقام ہم نے حاصل کرنا ہے، عطا شدہ یا نسبی منصب جو ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوئی ایفرٹ نہیں کرنا پڑے گی، کوئی سٹرگل نہیں کرنا پڑے گی، یہ ہمیں وراثتی پیدائشی طور پر ہی مل جاتا ہے، اور اسے ہم حاصل شدہ یا نسبی منصب کہیں گے۔ جیسا کہ اس میں اس کا حسب و نسب، ذات، مذہب، مرد یا عورت اور اس کی عمر شامل ہیں۔ اور جیسا کہ اب ہم چلتے ہیں کہ عطا شدہ یا نسبی منصب کی خصوصیات کیا ہیں، اس میں کون سی ایسی چیز پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس کی خاصیت اس قدر بڑھ گئی ہے۔ چلیں جی، نیکسٹ میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے پیدائشی۔ اس کی خصوصیات میں سب سے پہلے یعنی نسبی منصب پیدائشی ہوتا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی وسائل درکار نہیں ہوتے، کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی، یہ ہمیں پیدائشی طور پر مل رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے تاحیات، یعنی نسبی منصب تاحیات قائم رہتا ہے۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے محنت درکار نہیں، یعنی ہمیں نسبی منصب کے حصول کے لیے وسائل اور محنت درکار نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہمیں پیدائشی مل رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس زیادہ اہم، یعنی اس کی یہ خصوصیات جو ہے زیادہ اہم ہے۔ نسبی منصب دیہی معاشروں میں زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تبدیل نہ ہونا، نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے تبدیل نہ ہونا، یعنی نسبی منصب تبدیل نہیں ہوتا۔ اس سے نیکسٹ ہے ہمارے پاس دائرہ اثر محدود، یعنی نسبی منصب کا دائرہ اثر جو ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ نسبی منصب جو ہے یہ اس کی خصوصیات سے ہم بالکل واقف ہو چکے ہیں، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کے معنی، یعنی منصب ہوتا کیا ہے ہم یہ جان چکے ہیں۔ یہ لاطینی زبان کے ایک لفظ سٹیٹس سے لیا گیا تھا،
اور جس کے معنی مقام یا مرتبہ کے ہیں. تو یعنی یہ وہ مرتبہ ہے جو معاشرہ کسی فرد کو دے رہا ہوتا ہے. اب نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے عطا شدہ یہ نسبی منصب جو ہے، اس کی مثال جیسے اس میں آ جاتا ہے ذات، اس فرد کا رنگ، اس کی عمر، جنس اور نسل وغیرہ وغیرہ. اب منصب جو ہے اس کو اور مزید سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں، ایک مثال کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے کنسیپٹ جو ہیں وہ اچھے سے کلیئر ہوں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں کسی فرد کو معزز سمجھا جاتا ہے اور کسی کو گھٹیا. ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے، کسی انسان کو بہت بلند مقام دیا جا رہا ہے اور کسی کو بہت کم، کسی کو عزت اس قدر دی جا رہی ہے اور کسی کو کمتر سمجھا جا رہا ہے. کسی فرد کو اپنے محلے میں زیادہ عزت حاصل ہوتی ہے جبکہ دوسرے محلوں میں اسے کوئی جانتا بھی نہیں. ظاہری بات ہے جہاں پر انسان رہ رہا ہوتا ہے وہاں اس کی واقفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں پر وہ نہیں جاتا ان چیزوں سے، ان لوگوں سے، ان رستوں سے وہ انجان ہے. خاندان میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے ہی گھر میں، اپنی فیملی میں ہم دیکھتے ہیں خاندان میں باپ کا رتبہ دیگر تمام افراد سے بلند ہے. آپ اسکول اور کالجز میں دیکھ رہے ہیں استاد کا مقام شاگردوں سے بالا تر ہے. اسی طرح ہم کسی آدمی کی مثال لے لیتے ہیں، ایک دیانتدار اور محنتی فرد کو غیر دیانتدار اور کاہل پر ترجیح دی جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ترجیح دینے کا مقصد کیا ہے، اس میں اس کا مرتبہ آ رہا ہے، اس کی ایمانداری آ رہی ہے کہ ایک دیانتدار اور محنتی فرد ہے، دوسرا آدمی جو ہے اس کے مقابلے میں وہ غیر دیانتدار ہے، وہ کاہل ہے، اس لیے اس کو کاہل پر ترجیح دی جا رہی ہے کیونکہ وہ سستی برتتا ہے، وہ اس کی طرح ایمانداری جو ہے وہ نہیں اپنا رہا. اسی طرح معاشرے میں افراد کے مراتب ایک دوسرے سے مختلف پائے جاتے ہیں، یعنی جیسا کہ بڑے کا مقام چھوٹے پر، مرد کا عورت پر اور تعلیم یافتہ کا ناخواندہ پر بلند تصور کیا جاتا ہے. اب تعلیم یافتہ کا جو ہے ناخواندہ پر بلند تصور کرنے کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہے، اس میں ایٹیکیٹس ہیں، مینرز ہیں، اس نے تعلیم کو سیکھا ہے، وہ بہت سے طریقوں سے جانتا ہے کس رستوں کو وہ کیسے گزر سکتا ہے، اس رستوں کو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اس پر گزر کر. جبکہ ناخواندہ جو ہے اس کو تو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. یہ اس کا مرتبہ ہے اور یہ اس کا منصب کہلائے گا. جب کوئی فرد معاشرے میں کوئی مرتبہ حاصل کرتا ہے تو یہ اس کا منصب کہلاتا ہے. اور ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اس کی اقسام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہے جیسا کہ عطا شدہ منصب، اس کو نسبی منصب بھی کہا جاتا ہے. یہ گورا یا کالا رنگ ہونا یہ بھی نسبی منصب ہی ہوتا ہے جو ہمیں وراثتی طور پر پیدائش میں مل رہا ہے. کچھ بچے آپ نے دیکھے وہ کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور کچھ جو دیکھے ہیں وہ گورے رنگ کے ہوتے ہیں، تو یہ کس میں آ جائے گا؟ نسبی منصب میں. تو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے اور بھی پیشے ہوتے ہیں، جیسے جج ہے، وہ اپنا جو ہے کام ادا کر رہا ہے، ڈاکیا ہے، استاد ہے، طالب علم ہے، ایک خاکروب ہے. تو ان سب کے منصب جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے بالکل بھی ملتے جلتے نہیں ہیں. اگر ہم اس کی خاصیت پر چلے جائیں تو ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کا حصول پیدائشی یا وراثتی ہوتا ہے، اس کا دورانیہ تاحیات یا مستقل ہوتا ہے، اس کی اہمیت دیہی اور روایتی معاشرہ کی ہوتی ہے، اس کا دائرہ اثر محدود ہوتا ہے. اور ہم اس کی مثال بھی پڑھ چکے ہیں اور ہم یہ جان چکے ہیں اس میں ذات، رنگ، عمر، جنس، نسل وغیرہ یہ سب آ رہے ہیں. اب ہم جو ہے نیکسٹ انشاءاللہ ہماری جو سیکنڈ ہے وہ ہے اکتسابی منصب. اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ منصب سے بالکل واقف ہو چکے ہیں. اب کل جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ کار منصب یعنی اس کی دوسری شاخ اکتسابی منصب ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے اور اس کے بارے میں مزید سیکھیں گے. شکریہ.